بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لائق صد مبارکباد ہیں محبان ام الائمہ تعلیمی و فلاحی ٹرسٹ کے اراکین اور ان کے معاون ادارے شاندار بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد و اہتمام اور قابل افتخار ہیں آپ تمام علماء دانشوران قوم اور مؤمنین ذوی الاحترام دل نشین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی حمزہ صاحب معروفی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سپاس گزار ہوں آج کے پروگرام کی چند خصوصیتیں پہلی خصوصیت یہ کہ 10 بجے ٹھیک یہ پروگرام شروع ہو گیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی وقت کی پابندی مد نظر رہے گی صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور متعدد مقالہ نگار حضرات کو اپنے مقالہ پیش کرنا ہے یہاں پر لہٰذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا البتہ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت سے یہ بزم منور ہو چکی ہے خود امیر بیان و سخن امام العارفین امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں اور خطبات جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں قرآن مجید کے سلسلے میں عرض کروں یہ واقعاً ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی جو کریم پروردگار کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن شکوہ بھی کرے گی ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے یہاں صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان تک محدود رہے جس طرح نماز ہر روز پڑھنا ہے پنجگانہ نماز بجا لانا ہے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمیں کرنا ہے امیر کائنات کی زندگی ہو یا شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ کی زندگی آپ اگر مطالعہ کریں تو تمام معصوم ہستیوں نے قرآن سے وابستگی کا درس دیا ہے قرآن مجید کے متعدد خصوصیات ہیں امیر المؤمنین نے فرمایا امورہ ظاہرہ سب سے پہلی خصوصیت قرآن مجید کی یہاں لگی چپٹی بات نہیں ہوتی ہے صاف و شفاف باتیں کرنے کا قرآن عادی ہے قرآن پڑھتے چلے جائیے تاکہ اپنے وجود میں پاکیزگی پیدا کی جا سکے احکام اس کے روشن ہیں احکام ہوں ظاہرہ اس کے علامات روشن ہیں اعلام ہوں باہرہ اور قرآن کے نواہی معلوم ہیں ارشاد ہوا امیر کائنات نے فرمایا کہ زواجرہ لائحہ آج
جو بین الاقوامی سیمینار جس میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں ہندوستان کے مختلف گوشوں سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اس کا عنوان ہے فتنوں سے مقابلے کی حکمت عملی۔ ہم گزشتہ کی طرح انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی علماء کی اور دانشوران قوم کی مقالہ نگار حضرات کی گفتگو سنیں گے۔ یقیناً یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ قرآن مجید نے چند چیزوں کے ذریعے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، مثلاً مال اور اولاد کو وجہ فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ان سے بچنے کے طریقے بھی ہیں جنہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا جناب سید محمد افضل صاحب سے، جو ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی جامعہ ملیہ نیو دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ 10 منٹ میں اپنے مقالے کو مختصر انداز سے حاضرین کے درمیان پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ Myself Sayyid Muhammad Afzal from Department of Sociology, Jamia Millia University, PhD scholar. The title of my topic is After the Prophet, Sectarianism Between the Shia and Sunni Muslims. Historically, the study of religion was central to the discipline of sociology, with early seminal figures such as French philosopher Emile Durkheim and German philosopher Max Weber, writing extensively on the role of function of religion in human society. A recently published textbook explains the text of sociology of religion in 3 traditions. Sunni. First, further to understand the role of the religion in society. Second, to analyze the significance in the impact upon human society. And third, to understand the social forces of influences that in turn shape religion. A philosophical debate in sociology of religion is Weberian school of thought, emphasis on the substantive definition of religion, what religion is, versus Durkheim school of thought, emphasis on functionalism of religion, what religion does. It is a philosophical debate continues today. Islam is one of the major world religions, the second largest after Christianity. The closest word to the English term religion in Arabic is deen, which is said to have been derived from the root meaning to obey, submit, and humble oneself before God. Those who believe in the one God and accept Muhammad as his messenger are called Muslims. Islam teaches us that Allah introduced himself in his own words for the guidance of humankind. Allah sent 1,24,000 prophets, and the first of them being Adam and the last being Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was the holy prophet of Islam upon whom Allah chose to reveal his final message and complete the chain of prophethood and messengership. Muslims are broadly divided into 2 sects, Sunnis and Shias. The present day nature of differences between Shias and Sunnis has been the same throughout the history, one that was born soon after the death of the Prophet in 632 CE over the succession disputes. The succession to the Prophet Muhammad was the main question in Shia Islam and the principal factor separating Shia minority from the Sunni majority. After the death of the Prophet, a question raised in the Muslim community, Ummah, in the Arab. The question is not only who is the successor of the Muhammad, but also the nature, the role of his successor. According to Shia Islamic law, the successor of Prophet of Islam must be one who do not only rules over the Muslim community in justice, but also is able to interpret the divine law and its batin, esoteric meaning. Hence, the successor of Prophet should be free from error and sin, masoom, and he should be chosen from on high divine decree, nas, through the Prophet. On the word masoom is another philosophical debate in the Shia and Sunni Islam. Arab was the patriarchal society and Prophet has no survived male child. On this controversial issue, Muslim divided into groups, Shias and Sunnis. Muslims are divided into different schools of thought such as Jafari school, Hanafi school, Hanbali school, Shafi'i school and Maliki school. It is said that there are 73 sects among the Muslims, but in India there are predominantly divided into several religious groups like as Deobandis, Barelvis, Sufis, Ahle Hadith, Salafis, Wahhabis in Sunni faith, and in Shia faith 12 are Isna Ashari, Usuli and Akhbari, Ismaili, Khoja and Dawoodi Bohraz, etc.
The majority of the Shia Muslim in India belong to the Isna Ashari or 12ers, while Khoja and Bohra Shia found in minority. Shias constitute a minority within the minority in India. The majority Sunni claims that Hazrat Abu Bakr should be the first Khalif leader of the Muslim community, and minority Shias claim that Ali is the rightful Khalif of the Prophet. Shia says that the central confirmation of Hazrat Ali authenticity as successor to the Prophet Muhammad is the event of Ghadir Khum. Ghadir Khum signifying a place where water stands in 18th Zilhijjah, that the day the Prophet returning the last pilgrimage Hajj. When the Prophet announced Ali to the general guardianship, Vilayat-e-Amma of the Islamic world, and made Ali like himself their guardian, Ali is to me what Harun was to Musa. This episode reported in Shia and Sunni hadith. The Shia Muslim believe that after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the political authority Vilayat-e-Amma and religious authority Marjiyat-e-Ilmi belonged to Ali, because Muhammad was a religio-political leader in Arab. For the Shia, this was the declaration that Ali was to be the Prophet's successor, not as a prophet, because Muhammad was the last or seal of the Prophet of God, Khatimul Anbiya, but as his executive wasi. The word imamate, which is differed from the Khalifate, in that the Imam had to be a descendant of the Prophet Muhammad, was usually considered to have supernatural qualities and abilities such as infallibility, masoom and special or supernatural religious knowledge. And another rationale is that the hadith to the two weighty matters, as-saqlain. This is a very widely reported statement of the Prophet as following in the version of the Sunni collection Hadith by Imam Ibn al-Hanbal. The apostle of God said, I have left among you two weighty matters, which if you cling to them, you shall not be led into error after me. One of them is greater than the other, the book God Quran, which is a rope stretched from heaven to earth, and my progeny, the people of my house, Ahlul Bayt. These two shall not be parted until they return to the pool of paradise. According to the Shia fiqh Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, Imam had to be appointed by either the Prophet or the previous Imam, is unbroken chain of succession leading back to the Prophet. Imami, particular 12 Shias, believe that the 11 of Ali descendants succeeded him as rightful leaders of the Muslim community or Ummah, prevented from ruling by the Orthodox Caliphs and then the Umayyad and the Abbasid monarchy. The Imami Shia particularly mourned the death of the third Imam Hussain alayhi salatu wasalam, slain on the battlefield of the Karbala in Iraq after his unsuccessful bid to oppose the Umayyad Khalif Yazid ibn Muawiyah. Religious culture of Shia Muslim in India. Shia religion established as a state religion in 1501 when Safavi dynasty came in the power in Persia. South Asian peoples adopted Imami, particularly 12 Shiaism in huge number, mostly after the Safavi period of Persia in the first decade of the 16th century. In the Safavi period, some Persians had immigrated to southern India. During the Mongol period, 13th to 14th century, Shiaism was also spread by later immigrants, including Persian origin, Sufi Sayyid, alim, religious persons, nobles, merchants, become promoted Shia Islamic belief in India. Some Nawabs of Persian origin spread also Shiite Islam in northern and southern India. The impact of Persian immigrant on converted Muslim not only but also on Hindus in India. They participate in Muharram processions. The Iranians immigrants made an impact not only on the Delhi Sultanate but on the North India as whole. Mir Muhammad Amin Nishapuri, the first Nawab of Awadh, began a dynasty that ruled for 136 years. The first Nawab of Awadh, known as Burhanul Mulk, derived from a family of Islamic judges in Khurasan, Iran. Nishapuri came to India in 1708, where he worked himself up to the bureaucratic steps to emerge as a power broker in Delhi.
Thus, the domain of culture of Shia minority gained prominence through several dynasties, especially the Awadh rulers of Lucknow. Till 18th century, Lucknow has been the religious and cultural center of Indian Shiaism. The Nawab Asif ud-Daula was the main person in India who flourished religious symbols such as Tazia, Tabut, Panje, Zuljana, and part of the Shia Islamic faith. Finally, in India, every year during the first 10 days of the Muharram, the events leading up to Hussein's and his companions, family members and followers' death are commemorated and relived from day to wing growing intensity. Finally, in the concluding lines, we can say that the word Ummah, founded by the Prophet Muhammad in his life for Muslim community, it means that whole Muslim society has been born in a single identity Ummah, but after the Prophet of the Islam, this community or Ummah divided into Shia, a minority group, and Sunni, a majority group, on the succession dispute. The sociological study of Islam is as a religion is a very specific subject in India. Indian Muslim divided into several subsects, while Muslim are broadly divided into two sects, Sunnis and Shias. It is said that there are 73 sects among the Muslims, but in India there are predominantly divided into several religious groups like Deobandis, Barelvis, Sufis, Ahmadiyya, Chishtiya, Shurawardiya, and Ahle Hadith. Thank you. حضرات یہ تھے جناب سید محمد افضل صاحب جو انگریزی زبان میں اپنے تحقیقی مقالے کو پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ جب منظر عام پر یہ مقالہ آئے گا تو تمام پڑھنے والوں کے لیے مفید ضرور ثابت ہوگا. آپ یقین جانیے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرصت سے استفادہ کیا ہے. جب کبھی موقع ملا فضائل اہل بیت کو بیان کیا, جب کبھی موقع ملا تو احکام و تعلیمات قرآن کو اور دین کی باتوں کو پہنچایا ہے. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, بی بی دو عالم شہزادی کونین کے خطبہ فدکیہ کا آپ مطالعہ کریں. بی بی دو عالم نے خطبہ فدک میں تنہا فدک کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ ایک خطبے کے ضمن میں بنت پیغمبر نے دین کے احکام اور شریعت کی باتوں کو بیان کیا ہے, فلسفے کو بیان کیا ہے. خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس سیمینار میں ہمارے درمیان خواتین بھی موجود ہیں جن کا شمار دانشوروں میں ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا محترمہ پروفیسر عذرا عابدی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور 12 منٹ کے اندر مختصر وقت میں اپنے مقالے کا خلاصہ یہاں پر آپ تمام حضرات کے لیے پیش فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں. السلام علیکم. ڈائس پر تشریف فرما محترم شخصیات پروفیسر عزیز الدین صاحب, محمد جابر صاحب, حیدر عباس صاحب, برادر محترم حجت الاسلام مولانا محمد عسکری صاحب اور اس بزم میں موجود خواتین و حضرات, یہ میرے لیے ایک سعادت کا موقع ہے کہ مجھے میرے بڑے بھائی جناب پروفیسر عراق رضا صاحب نے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. 12-13 منٹ میں تقریباً 10 یا 12 صفحے پہ مشتمل جو میرا مقالہ ہے اس کو تو میں یہاں نہیں پیش کر سکتی, لیکن جو اہم باتیں میں نے اپنے مقالے میں اپنی تحقیق کے ذریعے سے رکھی ہیں ان کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے مقالے کا عنوان ہے فتنے کا معاشرے پر اثر اور اسے روکنے کی حکمت عملی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. چونکہ میں علم سماجیات سے جڑی ہوں اور اس کی ایک طالب علم ہوں تو میں زیادہ تر یہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو معاشرے میں اثر پذیر ہو رہی ہیں اور جن کا اثر ہماری نسلوں پر پڑ رہا ہے. تو میں نے اپنے اس مقالے میں اس پہلو کو سامنے رکھا ہے کہ کس طرح سے فتنہ معاشرے میں ایک طرح کا جو ہے ایک منفی کردار ادا کرتا ہے اور جس کے سبب ہم ان فطروں میں گرفتار ہو کر کے حق اور باطل سے میں فرق کرنے کی تمیز جو ہے وہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم ان فتنہ پرور شخصیات سے متاثر ہو کر کے ان کی باتوں کو سچ ماننے لگتے ہیں. فتنہ حقیقت میں وہ عمل ہے جس کے سبب معاشرے کا سکون اور نظام درہم برہم ہو جاتا ہے.
فتنہ انسان کے ذہن کی وہ پیداوار ہے جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ اور اس میں امن و امان، محبت و آشتی سے رہنے والے افراد متاثر ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں معاشرے کا تانا بانا بکھر جاتا ہے۔ یہ عمل ایک منفی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی اس کا وجود سامنے آیا۔ ہماری تاریخ انسانیت اور فتنے کا سفر برابر رواں دوا رہا۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا جب فتنے کے سبب سماج میں مصیبتیں نہ کھڑی ہوئی ہوں۔ عام انسان کی بات نہیں بلکہ اللہ کے وہ منتخب بندے بھی ان فتنوں سے پریشان رہے جس کو ختم کرنے کی کوشش ان کی طرف سے کی گئی، اور پوری زندگی صرف کرنے کے بعد، تعلیمات دینے کے بعد، اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد بھی یہ فتنہ ختم نہ ہو سکا۔ آج بھی یہ موجود ہے اور پوری طاقت کے ساتھ فتنوں کا بازار گرم نظر آ رہا ہے۔ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، کوئی حکمراں، کوئی سیاست مسلک اس فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ کل فتنہ چھپا تھا، آج ظاہر ہے۔ آج اس فتنے کی شکل نمایاں ہے کیونکہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ان فتنوں کے بارے میں خبر رکھتے ہیں۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر فتنے کے اسباب کیا ہیں؟ اور کیا ضروری ہے کہ پورا معاشرہ اس فتنے سے متاثر ہو؟ ان سب کا جواب اس مقالے کے حوالے سے میں دینے کی کوشش کروں گی، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات، میرا یہ ماننا ہے کہ ان تعلیمات کے حوالے سے ہی ہم معاشرے میں اصلاح کا کام کر سکتے ہیں اور فتنے جیسی برائی کو روک سکتے ہیں۔ فتنے کے اگر لفظی معنی پر غور کریں حاضرین محفل تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ادبی معنی بھی ہیں اور تکنیکی معنی بھی ہیں، لیکن دونوں ہی صورتوں میں فتنے کو منفی صورتحال میں پیش کیا گیا ہے۔ کہیں یہ گمراہی کے طور پر اس کی وضاحت ہوئی، کبھی آزمائش کے طور پر، کبھی کنفیوژن کے طور پر، کبھی شر اور باطل، دل آزاری، فساد، لڑائی، تمام وہ معنی ہیں جو ہم فتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فتنہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں باطل مختلف طریقوں سے حق کو چھپانے، دبانے، کچلنے اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ تمام عمل فتنہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم فتنے کے سفر اور تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ جانے کتنے سالوں سے یہ موجود ہے اور نہ جانے کتنے سالوں تک یہ باقی رہے گا۔ یہ فتنہ ہی تھا جس نے قابیل اولاد آدم کو اپنے بھائی حابیل کے قتل کے لیے آمادہ کیا۔ یہ فتنہ ہی تھا جس نے ابلیس کو آدم کو سجدہ کرنے سے روکا، اور یہ فتنہ ہی تھا جس نے ابراہیم پیغمبر خدا کو آتش نمرود کے حوالے کرنے کی اس تمام مشن، اس تمام پلان کو انجام دیا۔ یہ فتنہ ہی تھا جس کے سبب جناب موسیٰ، جناب زکریا، جناب یوسف، جناب نوح، جناب عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ جیسے خاصانِ خدا کو ان کا سامنا مختلف دور میں اور مختلف طریقوں سے کرنا پڑا۔ قرآن کی مختلف آیات اور مختلف سورے اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ فتنہ ہر دور میں موجود رہا، باوجود اس کے کہ پیغمبر خدا ان فتنوں کو روکنے کی تمام کوششیں کرتے رہے، لیکن قوم سرکشی، نافرمانی پر آمادہ رہی اور فتنوں و فساد کا عمل جاری رہا۔ اگر ہم فتنے کے اقسام کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ فتنہ ہے جو ایک عام انسان کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے حاضرین بزم کہ یہ فتنہ مقابلتاً کمزور فتنہ ہے، اس کی عمر طویل نہیں ہوتی، اور یہ فتنہ جو ایک عام انسان کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے یا برپا کیا جاتا ہے، اس سے نقصان بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہوتا ہے جو حکمرانوں اور ان کے آس پاس بیٹھنے والے مصاحبوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو اس حکمراں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس فتنے کو ہوا دیتے ہیں اور اس فتنے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے کافی حد تک نقصان دہ ہے۔ ایک وہ بھی فتنہ ہے جسے سیاستداں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اسے زندگی عطا کرنے کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں،
اور یہ فتنہ ہر معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. آج کی جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے اس سے ہم بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر ایک اور فتنہ ہے جو عالموں کے ذریعے کیا جاتا ہے. اکثر و بیشتر یہ بات کہی جاتی ہے کہ فتنہ برپا کرنے والے جاہل ہوتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ فتنہ عالموں کے ذریعے جو کیا جاتا ہے وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ انسانیت اور اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جس نے فتنہ برپا کیا وہ اپنے میدان کا ماہر تھا، وہ اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا. یہ ظاہر سی بات ہے. اگر آپ فرعون کی تاریخ پڑھیں، نمرود کی تاریخ پڑھیں، شداد کی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عام انسان نہیں تھے بلکہ عالم تھے اپنے وقت کے، لیکن انہوں نے فتنہ اس طرح سے برپا کیا کہ اللہ کی خدائی کا انکار کر دیا. تو وہ بھی ایک فتنہ ہے جو عالموں کے ذریعے برپا کیا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ سائنسداں، میڈیکل پروفیشن میں رہنے والے، تعلیمی اداروں میں رہنے والوں لوگوں نے کس طرح سے اپنے پروفیشن کو بدنام کر کے فتنہ برپا کر رکھا ہے. بہت سارے ایسے امراض ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر میڈیکل سائنس، ڈاکٹرز اور اس فن میں ماہر جو لوگ ہیں اس کا علاج نہیں ڈھونڈتے. صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منافع کمایا جائے، بھلے ہی انسان کی جان جاتی ہے تو چلی جائے. تو یہ عالموں کے ذریعے کیا جانے والا فتنہ ہے جس میں کہ سائنسداں، میڈیکل سائنس کے ماہرین اور تعلیمی اداروں میں ہم جیسے لوگ جو مدرس ہیں، جو علم دینے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. پھر اس کے بعد فتنے کی ایک اور شکل جو تاریخ انسانیت میں مجھے دکھائی دی، جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، وہ ہے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے کیا جانے والا فتنہ. یہ مذہبی رہنماؤں نے جو اپنے کو مہذب کہتے ہیں، جو اپنے کو جو ہے مذہب کا ٹھیکیدار جنہوں نے مانا اور جنہوں نے مانا کہ ان کی اتھارٹی ہے. اگر آپ یورپ کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے 15ویں، 16ویں، 17ویں صدی اور بلکہ 19ویں صدی کے آغاز تک چرچ کی اتھارٹی تھی. چرچ جو کہہ دیتا تھا، جو پادری کہہ دیتا تھا، اس کو حرف آخر مان کر کے معاشرہ اسے ایکسیپٹ کرتا تھا. یہ فتنہ پھیلانے کا کام انہوں نے کیا. اور اسی طرح سے اس فتنے کی شکل نے جب ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ہندوازم کے جو اسکرپچرز ہیں، جو مقدس کتابیں ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ارلی ویداز جو پہلے کی کتابیں ہیں ان میں اس طرح کے فتنوں و فساد کا وجود نہیں ہے. بعد میں جب اس کا انٹرپریٹیشن کیا گیا اور منو اسمرتی لکھی گئی تو کس طرح سے مذہبی رہنماؤں نے 3 لوگوں کو نشانہ بنایا. ایک تو وہ تھے جنہیں شودر کہا گیا، دوسری خواتین تھیں اور تیسرا کمزور طبقہ تھا. یعنی کہ ان مذہبی رہنماؤں نے یہ بات معاشرے میں پھیلائی کہ جو وید سنسکرت زبان میں ہے ان کو پڑھنے کا حق صرف برہمن کو ہے. وہ اس کا انٹرپریٹیشن کریں گے، وہ اس کی وضاحت کریں گے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے چرچ میں پادریوں نے اپنا جو نالج کو کیپچر کیا تھا، نالج پر جو قبضہ انہوں نے جمایا تھا، ٹھیک اسی طرح سے برہمن نے ہندوستان میں نالج کی فیلڈ میں، اس حلقے میں اپنا جو تھا، ہندی میں ایک بڑا اچھا ورڈ ہے، ورچسو قائم کر لیا تھا. تو یہ کہنے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ فتنہ وہ بھی ہے جو مذہبی رہنماؤں کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، اور یہ فتنہ معاشرے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، جس کے سبب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں بھی خواتین کو لے کر کے بہت ساری غلط روایات اور رسمیں جاری ہوئی، جس میں ستی، دیوداسی کی آپ نے رسم سنی ہوگی، ستیوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا اور ستیوں کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. اسی طرح سے بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور انہیں ورنداون یا متھرا اور وارانسی کے گھاٹ پر لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا. صرف یہی نہیں کہ برہمن نے عورتوں کا استحصال کیا اور شر کو پھیلایا اور اس فتنے کو پھیلایا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبائل سماج، قبائلی لوگ جن میں کہ اوجھا اور جادو کے فن میں جو ماہرین تھے، انہوں نے بھی اس فتنے کو ہوا دی اور دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ عورتوں میں ڈائن ہوتی ہیں. ڈائن رسم ہوتی ہے، یعنی کہ ایک عورت جس کی اولاد نہیں ہے، ایک عورت جو بیوہ ہے، اس پر اس کے گھر والے یہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ جادو کرتی ہے، یہ جو ہے سماج یا معاشرے یا برادری کے لیے منحوس ہے. مقصد اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے، معاشرے سے نکالا جائے اور اس کی جائیداد پر قبضہ کیا جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے شر اور فتنے کو پھیلانے کا، جو آج بھی ہندوستان میں جاری. اس پہ بہت ساری تحقیقیں سوشیولوجی میں اور اینتھروپولوجی میں موجود ہیں. اگر
آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وچ ہانٹنگ یا وچ کرافٹ جو ہوتا ہے کس طرح سے اس نے عورتوں کے تئیں کیا. پادریوں نے جو فتنہ عورتوں کے تئیں پھیلایا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حوا تھی جنہوں نے آدم کو جنت سے نکالنے کا کام کیا. اگر حوا بہکاتی نہیں ایڈم کو ایو نے بہکایا تھا, اور یہ حوا ہی تھی جن کے کہنے پر آدم نے فروٹ آف وزڈم کھایا جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا. تو دیٹ مینس کہ عورت جو ہے وہ گناہ گار ہے, عورت گناہ گار ہے, ان کا یہ نظریہ ہے. اب اس گناہ کی تلافی کیسے کرے, وہ ظاہر سی بات ہے اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرے. تو پادریوں نے یہ طے کیا کہ کفارہ اس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین اپنے مردوں کو خوش رکھیں, ان کی خدمت کریں, اور ہمیشہ یہ احساس رکھیں, اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ وہ گناہ گار ہیں. انہیں نجات تبھی ملے گی جب اس کا شوہر, اس کا باپ, اس کا بھائی اس سے خوش ہو جائے گا. تو یہ نظریہ تھا جو فتنہ پھیلایا گیا. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ طاقت بھی فتنے کا ایک اہم سبب ہے. طاقت کی بنیاد پر بھی معاشرے میں فتنے کو پھیلایا جاتا ہے. اب اس میں یہاں پر چونکہ میں سماجیات کی طالب علم ہوں تو ماں باپ جدیدیت ایک ہمارے یہاں مفکر گزرے ہیں, میشیل فوکو نے پاور پہ کام کیا ہے اور نالج پہ کام کیا ہے. تو میشیل فوکو کے اس نظریے کو میں یہاں رکھ کر کے دیکھنا چاہوں گی. میشیل فوکو وہ مفکر تھا, فرینچ مفکر, جس کو یہ سعادت ملی کہ وہ ایران گیا, اور تہران میں جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا اور وہ اس کی حکومت ختم ہو رہی تھی, اسلامک ریولیوشن شروع ہوا تھا 1979 میں, اس نے پاور یعنی طاقت کا مطالعہ کرنے کے لیے ایران کا انتخاب کیا, اور وہاں وہ گیا اور امام خمینی سے اس نے ملاقات بھی کی. اور اس کے بعد اپنے مشاہدے کی بنیاد پر, اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس نے یہ بات رکھی کہ پاور جو ہے وہ ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان دوسروں کا استحصال کرتا ہے. اور اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ پاور کا آلہ کیا ہے, اس کا ہتھیار کیا ہے, اس کا اوزار کیا ہے, یہ پاور جو ہے کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے سوسائٹی پر. تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ پاور جو ہے نالج کی شکل میں آتا ہے. اگر علم انسان کے پاس ہوگا تو وہ طاقتور ہوگا. اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ تاریخ انسانیت میں بہت سارے ایسے ادوار گزرے ہیں کہ جب طاقت کی بنیاد پر لوگوں نے دوسرے کا استحصال کیا, اور فتنہ پھیلانے میں یہ پاور اور نالج بہت ہیلپفل ہوتا ہے, مددگار اور معاون ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مفکر ہے لیوٹارڈ, پوسٹ ماڈرنسٹ یہ تھنکرز ہیں. لیوٹارڈ نے کہا کہ آج کا جو دور ہے وہ لینگویج گیم ہے, زبان کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس زبان کے کھیل میں کمپیوٹر بڑا مددگار اور معاون ہوتا ہے. تو یہ ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور کمپیوٹر کی انہیں نالج نہیں ہے تو وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. حالانکہ اس کے اس بات کی تنقید بھی کی گئی, اس کے نظریے کو خارج بھی کیا گیا, لیکن یہ ساری باتیں ہیں جو ہم ان کے ذریعے سے, ان تکنیک یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ہم فتنے کو پھیلاتے ہیں. تو طاقت بھی ایک ذریعہ ہے, نالج بھی ایک, علم بھی ایک ذریعہ ہے, مذہب بھی ایک ذریعہ ہے. اب اس فتنے کے جو وجوہات ہیں ان کو بس میں پوائنٹس میں بتا دوں. ختم ہو گیا. تو یہ تو قرآن و اہل بیت, بس اہل بیت اطہار کی تعلیمات تو بتا دوں میں. اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اہل بیت اطہار اور قرآن کے حوالے سے جو میں نے اس مقالے میں لکھا تھا تو اس میں نے جو دیکھا قرآن حکیم کی مختلف آیات ہیں, جس میں 5 تو میری نظروں سے گزری ہیں جس میں ڈائریکٹ فتنے کی بات کی گئی ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں فتنے کا ذکر کیا گیا, لیکن ہمارے آخری رسول نے فتنے کو کم کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی جو حکمت عملی اختیار کی وہ قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے, اور وہ ہر زمانے کے لیے ہے. اگر آپ دیکھیں جب رسول اللہ کے دور میں عربوں نے, جو کفار مکہ تھے, انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو رسالت مآب نے اس فتنے کو کم کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میں سورہ کوثر کی آیات کو لکھ کر کے خانہ کعبہ پر لگا دیتا ہوں, تم اس کا جواب لے کر کے آؤ. تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے رسالت مآب نے علم کا سہارا لیا. تو ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی آج کے دور میں یہی ہے کہ ہم جہالت کا جواب علم سے دیں. اگر ہم علم کے ذریعے سے جواب دیں گے حاضرین تو ظاہر سی بات ہے یہ فتنہ کم ہو جائے گا. دوسرا فتنہ یہ کھڑا کیا گیا کہ بیٹیوں کا وراثت میں حق نہیں ہے. جناب فاطمہ نے باغ فدق کا مطالبہ کر کے اس فتنے کو بھی بتایا کہ نہیں ایسا غلط ہے, کیونکہ آنے والا دور ائمہ طاہرین کی نظروں میں تھا کہ آنے والے دور میں بیٹیوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ فتنہ مختلف معاشرے میں رائج ہے اور میں نے ساری تفصیل لکھی تھی.
بس آخر میں فتنے کو ختم کرنے کی حکمت عملی امام حسن کے حوالے سے سن لیجئے کہ امام حسن جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص اجنبی آیا اور آنے کے بعد امام حسن کی شان میں گستاخی کرنے لگا. اس نے سب کچھ امام حسن کو کہا، آباء و اجداد کو کہا. امام حسن سنتے رہے اور جب وہ تھک گیا تو امام حسن اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اجنبی معلوم ہوتا ہے. اگر تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میرا دسترخوان حاضر ہے، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں سواری دے دیتا ہوں، اگر تو مقروض ہے تو تیرا قرض ادا کر دیتا ہوں. جب اس شخص نے دیکھا کہ ایک انسان اس پر اتنا مہربان ہو رہا ہے تو وہ پلٹ کر کے امام علی مقام سے سوال کرتا ہے کہ آپ ہیں کون جو آپ مجھ پر اتنا جو ہے اپنی سخاوت لٹا رہے ہیں، اپنی کریمی دکھا رہے ہیں؟ تو امام حسن نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جسے تو اتنی دیر سے برا کہہ رہا تھا، جس کی شان میں تو بد کلامی کر رہا تھا، جسے تو برا کہہ رہا تھا، میں وہی حسن مجتبیٰ ہوں. عزیزو، یہ ہے اہل بیت اطہار کی تعلیم. فتنے کو کم کرنے کے لیے فتنے کا جواب فتنہ نہیں ہوتا ہے بلکہ انکساری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے. اگر یہ سارے ہمارے اندر اوصاف ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے سے فتنہ و فساد کم ہوگا. اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور قرآن جیسی گائیڈ لائن جب ہمارے پاس موجود ہو تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ معاشرہ صحت مند ہونا چاہیے اور معاشرہ بہتر ہونا چاہیے. شکریہ بہت. جی ہاں، میں اولاً معذرت خواہ ہوں برادر افضل صاحب سے جن کا وقت بہت محدود کر دیا گیا اور اس کے مقابلے میں خواہر پروفیسر عزرا عبدی نے کافی وقت لے لیا. امید کرتے ہیں انشاءاللہ بعد کے مقررین اور مقالہ خوان حضرات وقت کا خاص خیال رکھیں گے. میں ہادی ٹی وی کا نمائندہ ہوں ہندوستان کی سرزمین پر اور ہماری اپنی پہچان ہے کم وقت میں زیادہ باتیں لوگوں تک منتقل کرنا. اگر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قاضی عسکری صاحب قبلہ کی ابتدائی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو جو آیہ کریمہ سرنامہ سخن کے طور پر مولانا نے قرار دیا تھا، ظاہراً سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پھر وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. بہرحال فتنے کے ایک معنی آزمائش کے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. مولانا مراد رضا صاحب نے بیان کیا تھا کہ 70 سے زائد مرتبہ امیر المؤمنین نے خود نہج البلاغہ میں کلمہ فتنے کو استعمال کیا ہے مختلف مشتقات کے ساتھ. قرآن مجید میں 60 سے زیادہ مرتبہ لفظ فتنہ مختلف مشتقات کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ضرورت ہے. کل اتوار کا دن ہے، اٹھائیے قرآن مجید، دیکھیے پروردگار عالم نے خود فتنے کے سلسلے میں کن باتوں کو بیان کیا ہے. قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ آخر اولاد کو، اموال کو فتنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ میں تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن اپنے بزرگوار، شفیق، نہایت رحم دل، مہربان، با اخلاق خطیب قادر جناب مولانا سید محمد جابر صاحب قبلہ جوراسی کی خدمت میں ایک بار پھر تحفہ سلام پیش کرتا ہوں، خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اسی طرح پروفیسر سید عزیز الدین حسین حمدانی صاحب جو اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور گزارش گزار ہوں مہمان خصوصی انکم ٹیکس کمشنر جناب سید نیر علی نجمی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے تاثرات نہایت مختصر وقت میں حاضرین کے لیے بیان فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں. معزز علماء کرام، دانشوران جو اس جلسے میں موجود ہیں، برادران اور خواہران ایمانی و اسلامی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے بولنا ہے، اس لیے کوئی سٹرکچرڈ کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر ابھی بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا تو ہمارے جو فتنہ ہے اس کو ہم 2 کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں، ایک تو ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل. ہم اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی کے کانٹیکس میں بات کریں، میرے سے پہلے دونوں جو اسپیکرز تھے دونوں کا تعلق سوشیولوجی سے تھا. فارچونیٹلی میں بھی سوشیولوجی کا طالب علم رہا ہوں. تو انٹرنل جو ہے وہ ہمارے اندر جو فتنے ہیں، جو ہمارے اندر نگیٹو تھاٹس ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں، ان سے ہم کس طرح لڑیں. اور ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ایکسٹرنل فتنے ہیں
ان میں بھی ہم ان کو دو براڈ کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں. ایک جو مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے فرقے ہیں, بہت سارے الگ الگ سیکٹس ہیں, ان کے بیچ میں جو ڈفرینسز ہیں ان کے بنیاد پہ, ان ڈفرینسز کے بنیاد پہ بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور ایک جو مسلم معاشرے کو آج کے, خصوصاً آج کے ماحول میں پوری دنیا میں فیس کرنا پڑ رہا ہے, جو ہمارے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگتے ہیں, ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ تعلیم یافتہ اتنے نہیں ہیں, ہم تعلیم کے لیے اتنے کانشیس نہیں ہیں. تو ان کو جو ایکسٹرنل فتنے ہیں, ایکسٹرنل ڈسینشنز ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے, تو ان کے لیے ہم کو ایک الگ حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. ہمارے اندر کی, ہمارے جو اپنی سوسائٹی کے اندر جو ڈفرینٹ سیکس کے بیچ میں جو فتنے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کو ایک الگ لاہ عمل اور حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. اور ہمارے اندر جو اپنی خود کی کمزوریاں ہیں ان کو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہم اگر اپنے اندر کی جو کمیاں ہیں ان کو جہاں تک ممکن ہو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, تو دین ہم اپنے جو ایکسٹرنل فتنے ہیں, جو ایکسٹرنل ہمارے جو پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں, یا دشمنی یا آپ ڈفرینسز کہہ لیجئے, ان کو ہم بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں, ان کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میرے پہلے بہن جو کہہ رہی تھیں, انہوں نے ایک فرینچ کسی سوشولوجسٹ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے جو پاور ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز سے آتی ہے, تو تعلیم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں. تو ہم کو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور آج کے زمانے میں اگر ہم اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے ہم کو ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. تعلیم کا جتنا زیادہ ہم اپنی سوسائٹی میں جتنا زیادہ ہم اس کو بڑھائیں گے, اتنی زیادہ ہم اپنے آپ کو اسٹرینگن کریں گے, اتنے زیادہ ہم اپنے کو امپاور کریں گے. اور اگر ہم اپنے آپ کو امپاور کرتے ہیں تو جو اتنے سارے فتنے ہم کو دنیا میں چاروں طرف ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے ان کو ٹیکل کر سکیں گے. میرے خیال میں بہت بڑے بڑے علماء کرام اور دانشوران یہاں پہ موجود ہیں, تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بس یہ تھوڑے سے منتشر سے خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. بہت اچھے مقالے لوگ پیش کر رہے ہیں. میں اس پروگرام کے آرگنائزرز کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اس طرح کے پروگرامز کی بہت ضرورت ہے. عزاداری کے ذریعے بھی ہم کافی زیادہ اپنے جو ائمہ کے اور اہل بیت اطہار کے جو تعلیمات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, لیکن اس طرح کے پروگرامز بہت ضروری ہیں. وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں, اور آپ سب لوگ جو اس پروگرام میں آئے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. بہت خوب, بہترین خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جناب سید نیر علی نجمی صاحب. اور ان جیسے صاحبان علم اور دانشوران قوم کی گفتگو سے واقعاً حوصلہ ملتا ہے. خود اس سیمینار کے کنوینر جناب پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب کی گفتگو کہ ہم نے مجلسوں کو کچھ چند ایک تاریخی واقعات میں محدود کر دیا ہے. جب ہم جیسے طلاب ان باتوں کو سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے واقعی میں مجالس کا مقصد چند ایک تاریخی واقعات کا پیش کر دینا نہیں, کھوکھلے نعرے لگا دینا نہیں, واہ واہ اور اس طرح کی خیالی باتیں کر لینا نہیں ہیں کہ جو آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں, بلکہ حقیقت میں مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیور علم و عمل سے آراستہ کر سکیں. الحمدللہ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے ایک رمق, ایک دمک, ایک چمک طلاب آ رہے ہیں حوزہ علمیہ نجف سے, حوزہ علمیہ قم سے اور مختلف حوزوں سے, اور آنے کے بعد وہ بہترین انداز سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم تمام علماء, افاضل, واعظین اور حق شناس خطبہ و ذاکرین کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان سب کو قدم قدم پر کامیابی و کامرانی عنایت فرمائے. میں جس مقالہ نگار کو آپ کی حضور پیش کرنے جا رہا ہوں محتاج تعارف نہیں ہیں,
صدر ہیں طحا فاؤنڈیشن کے جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب قبلہ، جو اس وقت ہندوستان میں اپنی شناخت رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں فیاض بھائی انشاءاللہ محدود وقت میں اپنی مفید باتیں ہم سب کے لیے پیش کریں گے. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم. عزیزان محترم، ہماری اس گفتگو کا عنوان اسرائیل کے فتنے اور ان سے بچنے کے لیے حکمت عملی. فتنہ اسرائیل کے ساتھ، فتنہ اسرائیل کے ساتھ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر فتنہ فساد کے معنی میں اس لفظ فتنے کو ہٹا کے اسرائیل رکھ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ دنیا میں آج جتنے بھی اور جس طرح کے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، در واقع اکثر یا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے فتنوں کی جڑ اسرائیل ہے. منبع، ماخذ، بنیاد اسرائیل. در واقع ان فتنوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس بہت لانگ ٹرم اور بہت ہی دقیق پروگرامنگ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نہایت غیر محسوس طریقے سے ان فتنوں کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ایک بہت بنیادی چیز پہ گفتگو کریں گے اور اس سے زیادہ شاید ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. 2 بجے پروگرام ختم ہونا ہے، نہیں معلوم تو وقت بھی ہمارا ساتھ ہی منٹ کا ہے. 1:53 پہ ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے. ایک پہلو پہ صرف ہم گفتگو کریں گے جس کا اسرائیل سے بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہی اس کا ذمہ دار ہے. اور شاید آج سارے فتنوں کی موجودہ زمانے میں، پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں، سارے فتنوں کی بنیاد اور جڑ وہ ہے جس کو ہم ایلومیناٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں. لفظی اعتبار سے ایلومیناٹی بہت اچھا لفظ ہے کہ اس کے معنی روشن فکر لوگ ہیں، روشن فکری کے ساتھ کسی چیز پہ آگے بڑھنا. لیکن یہ روشن فکری کے پردے میں در واقع دنیا کو تاریک میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایلومیناٹی وہ مادری تنظیم ہے کہ جس کے زیر سایہ دنیا میں ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہیں. آج ہم جن تنظیموں کو پہچانتے ہیں، مثلا CIA، MI6 وغیرہ وغیرہ، ان سب کا تعلق ایلومیناٹی سے. پہلے ہم خود ایلومیناٹی کے بارے میں بہت ذرا سا بتا دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ در واقع پوری دنیا میں 13 فیملیز ہیں کہ جن کو پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے. ان کے زیر سایہ 300 فیملیز ہیں کہ جو ان کے لیے معاون، معین و مددگار ہیں. ان کے علاوہ باقی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وہ استحصال کر رہے ہیں. ان کو دنیا میں کسی سے، کسی ادارے اور کسی شعبے سے کوئی مطلب نہیں. وہ صرف زندگی کے جتنے اہم شعبے ہوتے ہیں جن سے انسان کی زندگی چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، ان پہ قبضہ کر کے ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے انڈر میں، اپنے اختیار میں لینا چاہتے ہیں. یعنی یوں کہا جائے کہ اپنی ولایت میں لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے قرآن مجید نے بہت واضح اور ڈائریکٹ انداز میں منع کیا ہے. مثلا ایک 2-4 ہم بعنوان مثال عرض کر دیں. ایجوکیشن، ہمارے یہاں آج اکثر لوگ یہاں پہ الحمدللہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے. ان لوگوں نے ایجوکیشن میں بہت بڑی تبدیلی کی. ابھی وہ وقت ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس اس کے اوپر پاور پوائنٹ پہ سلائیڈ ہے کہ جن میں وہ فوٹوز موجود ہیں کہ جہاں پہ ہم وہ ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں.
انہوں نے ایجوکیشن پہ قبضہ کیا. جو آج ہمارے سامنے نئے نئے بورڈ آ رہے ہیں وہ ان کے انڈر میں. سلیبس پہ ان کی علامتیں موجود ہیں کہ جس سے ان کا رابطہ بہت واضح طریقے سے سامنے آ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کو تربیت سے الگ کیا جائے, ایجوکیشن کو بصیرت سے الگ کیا جائے, ایجوکیشن کو شعور سے الگ کیا جائے. ایجوکیشن اس معنی میں ہو کہ انسان کچھ مخصوص ٹریننگ, چونکہ ان کی بنیادی ایک فکر یہ ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو اصلاً جینے کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے ان کے لیے پروگرامنگ یہ طے کی ہے کہ تم پیدا ہو, ہمارے حساب سے پڑھو لکھو, ہماری نوکری کرو, ہمارے مرضی کے مطابق, ان کی پروگرامنگ کے مطابق تم لون لو, پوری زندگی لون ادا کرنے میں گزار دو اور پھر مر کے ختم ہو جاؤ. تم کو دنیا میں کوئی اختیار نہیں ہے, تم کوئی زندہ نقش نہیں چھوڑ سکتے ہو. لہٰذا اب اپنے اس مقصد بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اس چھوٹی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے مقصد میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لہٰذا اس انسان کو ایجوکیشن کے نام پہ وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ان کی ہیلپ کر سکے, نہ یہ کہ کوئی تعلیم کو ہر اس چیز سے الگ کیا گیا جو انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. یہ تفصیلی گفتگو. مثلاً میڈیکل, ہم اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کر دیں, شاید ہر آدمی اس چیز کو محسوس کرے. ابھی تک میڈیکل کا جو نشان تھا, علامت تھی, وہ کراس تھا. ابھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ سالوں سے میڈیکل کا جو نشان ہے وہ کراس ہٹا کے ایک لمبی سی چیز ہے کہ جس کے چاروں طرف سانپ لپٹا ہوا. یہ جو نیا نشان ہے یہ الومناٹی کا. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کا میڈیکل سسٹم الومناٹی کے انڈر میں آ چکا ہے. اسی طریقے سے میڈیا, دنیا میں بننے والے اکثر شو, فلم, اکثر ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں ورنہ ہالی ووڈ بالی ووڈ میں تقریباً سب شو, فلم, سیریل ان کے مرضی کے مطابق بنتی. ایک چیز پہلے عرض کریں, پھر اس کے بعد اس میڈیا پہ تھوڑا سا ہم آپ کو واضح کریں. یہ الومناٹی کی بنیاد ان کے لیے ماضی میں ایک آئیڈیل ہے, نمونہ عمل ہے, جس کو فرعون کہتے ہیں. فرعون کا پیرامڈ, وہ مثلث, ٹرائنگل, یہ ان کی علامتوں میں سے مین علامت. اور دجال کے یہ منتظر, دجال کی آنکھ ان کی علامتوں میں سے اہم علامت. لہٰذا پیرامڈ یعنی مثلث, ٹرائنگل اور آنکھ یہ ان کی علامتوں میں سے بہت بنیادی. اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں ہیں کہ جو موجود ہیں, آن لائن بھی موجود ہیں, آپ لوگ اس کو جا کے سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم آپ کو بعنوان مثال, نہیں معلوم ہمارے برادران میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں, امید یہ کہ کوئی نہیں دیکھتا ہوگا, اور ایسے موقع پہ جو دیکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں دیکھتے. دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ بہت ساری چیزیں آپ آن لائن معلوم کر سکتے ہیں. صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بعنوان دلیل ایک مثال پیش کر دیں. ہمارے یہاں ایک شو آتا ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے, جس کو ہم بگ باس کے نام سے جانتے ہیں. بگ باس کی ابتدا ہی وہ آنکھ سے ہوتی ہے, اس اعلان کے ساتھ. خود بگ باس میں الومناٹی کی بہت ساری علامتیں, بہت ساری چیزیں موجود ہیں. حتیٰ الومناٹی میں جس لباس کو پہن کے شیطان کی عبادت کی جاتی ہے, اس لباس کو بگ باس میں بھی پیش کیا گیا ہے. یہ بہت زیادہ الومناٹی کا بہت ہی کھلا ہوا ایک واضح ہمارے سامنے نمونہ ہے. اور یہ بگ باس انڈیا کا شو بھی نہیں ہے. آج میڈیا بہت بڑے پیمانے پہ سینٹرلائز ہو چکا ہے. در واقع کسی دوسرے ملک سے وہ بھی تفصیل موجود ہے. یہ اصل شو بگ برادر کے نام پہ ہے, جس کو انڈیا میں لا کے بگ باس کے نام پہ لانچ کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے مثلاً میڈیا پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا. ایسی بہت ساری چیزوں پہ. ٹھیک اسی طریقے سے دین میں آج بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں داخل ہو رہی ہیں, کبھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, فلاں ذریعے سے, ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دین کو تبدیل کر دیں. کیونکہ جو اصل دین ہے اس کے اندر تاثیر ہے. دین کے نام پہ جو چیزیں رائج کی جائیں, رسومات, اس میں تاثیر نہیں. لہٰذا دین کو تبدیل کیا جائے تاکہ مسلمان نام کا مسلمان رہ جائے لیکن حقیقت میں کھوکھلا ہو جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پیش کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے. اس کا حل, اب اس میں بھی ہم نے کچھ آیات کا ذکر کیا تھا, بہت جلدی سے ہم اس کو صرف 2 لفظوں میں کہہ دیں کہ اس کا حل صرف اتنا ہے کہ جو سسٹم قرآن مجید نے ہم کو پیش کیا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کر دیں, اسلام کے سسٹم کے لیے سیریس ہو جائے. قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو ولایت کے حوالے ہو جائے گا یہی اللہ کا گروہ, اور جو انسان اللہ کا گروہ نہیں ہے پھر وہ شیطان کا گروہ ہے. آج ہم لاکھ فرعون پہ لعنت بھیجتے رہوں, لیکن اگر ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں در واقع ان کو اپنا ولی مان رہے ہیں. بھلے ہی زبان سے مولا کائنات کو ولی کہے, جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ در واقع پریکٹیکل میں ہمارا ولی. اور ان کو ولی ماننے کا مطلب کہ ہم شیطان کو ولی مان رہے ہیں, ہم فرعون کو ولی مان رہے ہیں, اور ہم آنے والے وقت میں دجال, اور دجال کے بارے میں تو ہمارے یہاں بحث ہے کہ دجال تحریک ہے یا فرد ہے. اگر بعنوان تحریک ہم لیتے ہیں کہ ہے, ہمارے اکثر علماء اس کو قبول کرتے ہیں, تو دجال آ چکا. اور وہی ساری چیزیں جو ہمارے یہاں دجال کے لیے روایات میں موجود ہیں وہی چیزیں یہ پیش کرتے ہیں. دجال کہتا ہے ہماری بات مانو گے تو تم کو ہماری جنت ملے گی, نہیں تو ہم تمہیں جہنم میں. یہی چیز تو یہ بھی کہتے ہیں. فرق کیا ہے؟ لہٰذا جتنے فتنے ہیں, اور جس لائن میں, آپ یہ مت سوچئے کہ میڈیکل لائن میں کوئی فتنہ نہیں ہے, ایجوکیشن میں کوئی فتنہ نہیں ہے, میڈیا میں کوئی فتنہ, حتیٰ یہ بچوں کے کارٹون میں کوئی فتنہ نہیں ہے, حتیٰ بچوں کے کھلونے, حتیٰ بچوں کے کپڑے جو بچے پہنتے ہیں, مردوں کے, ہر چیز میں فتنہ ہے. اور یہ فتنہ اسرائیل کا فتنہ ہے جو ہم کو اپنے صحیح راستے سے ہٹا رہا ہے. وقت یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو اتنی دقیق بنائیں کہ ہر قدم پہ اس اسرائیل یعنی شیطان کے فتنے سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو نظام ولایت کے حوالے کریں. آج کے زمانے میں نظام ولایت کے حوالے کرنا یعنی نظام ولایت فقیہ کے حوالے کرنا ہے, نظام مرجعیت کے حوالے کرنا ہے. اس کے بغیر نہ ہم کو ولایت ملے گی نہ اسلام ملے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. یہ تھے جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب قبلہ. رہبر انقلاب نے سافٹ وار, جنگ نرم فارسی میں کہتے ہیں, سافٹ وار کا تذکرہ کیا. ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں, سوئچ بورڈ خرید کے لے کر آتے ہیں, جس ریپر میں جس کور میں وہ سوئچ بورڈ ہوتا ہے خود اس پر کچھ ایسی تصویریں بنی ہوتی ہیں جس کے ذریعے نامحسوس طریقوں سے ہم ثقافتی الغار کی زد میں آ جاتے ہیں. نتیجے میں عزاداری کرتے ہیں, شب بیداریاں کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, اور بظاہر سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے تو دیندار بن رہے ہیں لیکن دین سے کوسوں دور ہوتے چلے جاتے ہیں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. میں گزارش کروں گا حیدرآباد سے تشریف لانے والی پروفیسر فاطمہ بیگم کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد اپنے محدود وقت میں اپنی باتوں کو پیش کریں. آپ حضرات صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل, مہمانان خصوصی, علماء کرام, دانشوران قوم, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں محبان ام المومنین کے علیہ السلام کی خدمت میں اپنا شکرانہ پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس باسعادت محفل کا مجھے حصہ بننے کا موقع فراہم کیا. یہ محفل منعقد ہوئی ہے شہادت عظمیٰ امیر المومنین کی شہادت کے 1440 سال مکمل ہونے پر. میں نے سوچا کہ 10 منٹ کے مختصر سے وقت میں اپنی بات انہی سے شروع کروں, انہی پہ ختم کروں. مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے 52ویں خطبے میں فتنے کے بارے میں بتایا ہے کہ فتنہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے بنایا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے, اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے احکام خداوندی کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کی الگ طریقے سے ترویج کی جاتی ہے. مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کو ملا دیا جاتا ہے تاکہ نہ تو حق سامنے آئے اور نہ باطل واضح ہو سکے. اپنے 52ویں خطبے میں مولا یہ فرماتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام فتنوں کے بارے میں تو عذرا نے بتایا. ابھی میں اس فتنے کی بات کرتی ہوں جس فتنے نے آج
उम्मत को 73 फ़िरक़ों में बांट कर रख दिया। ये फ़िरक़े पहले भी हो सकते थे, लेकिन 23-24 साल मौला ने जिस सब्र का मुजाहरा किया, वो सब्र न होता तो ये फ़िरक़े उसी वक्त हो जाते। मौलाए कायनात ने अपनी बहादुरी के बावजूद, अपनी तमाम उलूहियत के बावजूद, सोचिए आप कि न तो बदर मुश्किल था, न तो अहद मुश्किल था, न तो खैबर मुश्किल था, और ना ही खंदक मुश्किल था फ़ातिमा पर दर का जलते हुए गिरना। मौला के लिए मुश्किल था फ़ातिमा के सवाल का रद्द हो जाना। मौला के लिए मुश्किल था इस्लाम पर मुख्तलिफ आफात का आ जाना। उस वक्त सब्र की दौलत से माला माल मेरे मौला ने बताया कि सब्र के साथ हमको वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और वो वक्त उस वक्त आया जब शहादत क़त्ल खलीफा सुवम के बाद कौम उनके पास पहुंची और अनाने हुकूमत उनसे लेने की गुजारिश की। मौला ने इनकार किया, लेकिन उस इनकार के जवाब में कहा गया कि अगर आप न लेंगे तो इस्लाम बिखर जाएगा। तो जिस इस्लाम को अपनी ज़िंदगी के पहले दिन से मौला ने सहारा दिया था और रहबरे इस्लाम के क़ुव्वत बाजू बनकर सामने आए थे, उसके नाम पर खिलाफत को कबूल किया। खिलाफत की कबूलियत के बाद सबसे पहला काम यही किया कि जो क़वानीन मस्ख़ कर दिए गए थे उन्हें फिर से लागू किया जाए, इस्लाम को इस्लाम की बुनियादों पर राइज किया जाए। उस वक्त उस सबसे बड़े फितने ने सर उठाया जिसे हम तलहा और ज़ुबैर के नाम से जानते हैं कि उन्होंने पहले तो मौला की बैत की, लेकिन बाद में उन्होंने इजाज़त तलब की कि वो मक्का जाना चाहते हैं। मौला ने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहाँ रहो और मेरे मदीने में रहते हुए मेरी मदद करो। हुक्मदुली करते हुए उन्हें चाहिए था हुकूमत। बताया गया है कि पावर की ज़रूरत होती है, तो हुकूमत न मिलने पर ये मक्का चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने क़त्ल उस्मान का इल्ज़ाम मौलाए कायनात पर लगाया। उस वक्त लोग जानते थे, बहुत सारे लोग जानते थे कि मौला से ये अमल नहीं हो सकता, लेकिन उसको अलग अलग तरीक़ों से ये बताया गया कि यही हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी ताकत के तौर पर सामने आती हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा। उन्होंने इस तहरीक से अपने आप को जोड़ते हुए इस साजिश को बहुत ही ताकत और क़ुव्वत अता की, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जंगे जमल की इब्तिदा बनी। मैं उस जंगे जमल को इस 1440 साल की बुनियाद मानती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होती तो जंग सिफ़ीन ना होती, जंग नहरवान ना होती, और सबसे बढ़कर इब्ने मुलजिम का वार ना होता, माविया की ताकत ना होती, बनी उमैया की हुकूमत ना होती, बनी अब्बास के जुल्म सितम ना होते, और वो ना होता जो आज हो रहा है। मौला ने इसको रोकने के लिए अपने नहजुल बलागा के 33वें खुतबे में और 35वें खुतबे में ये बताया कि इब्ने अब्बास से कहा कि तुम जाकर इसको रोकने की कोशिश करो। अपने ज़ुबैर से कहा कि जाकर ज़ुबैर से मिलना, तलहा से न मिलना, क्योंकि वो सरकश है, नहीं मानेगा। ज़ुबैर फिर भी नर्म दिल है, उससे कहना कि अपने मामूज़ात को तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी तुम इस तरह का फितना बर्पा कर रहे हो। जंगे जमल में कामयाबी के बावजूद मौला ने जिस सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, जो एहतराम उम्मुल मोमिनीन के साथ रखा, वो बताता है कि मौला ताकत के नशे में नहीं रहते थे, और मौला ने ये सब हमारे लिए किया कि अगर इक़्तिदार मिल जाए तब भी अपने आप को अपनी हुदूद में रखो और बता दो कि मुहिब्बाने अली अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाब पूरे अपने किरदार पर, अपनी शख्सियत पर एक ऐसा क़ाबू रखते हैं कि दौलत भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, इज़्ज़त भी मिल जाए, इक़्तिदार भी मिल जाए, तब भी वो उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे।
جنگ جمل کے اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ جہاں صبر کی ضرورت ہے وہاں صبر کیا جائے، جہاں جبر کی ضرورت ہے وہاں جبر سے کام لیا جائے، جہاں طاقت کی ضرورت ہے وہاں متحد ہو کر مقابلہ کیا جائے، اور جہاں عفو و درگزر کی ضرورت ہے وہاں اس سے کام لیا جائے۔ میں نے اس کو پھیلانے کے بجائے 10 منٹ کی بات ہے، صرف چونکہ سیمینار کا بنیادی موضوع جو ہے وہ فتنوں سے مقابلے کی حکمت عملی ہے، تو مولا کا کردار، مولا کے اعمال، مولا کی زندگی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ سیکھیے اس زندگی سے جس زندگی نے جب ضرورت تھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب ضرورت تھی صبر، اور ایسے صبر سے کام لیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ علی جیسا شخص اپنے گھر پر ظلم ہوتے دیکھتا رہا، اپنی گردن میں رسی پڑتی دیکھتا رہا، لیکن اس نے اس ذوالفقار کو باہر نہیں نکالا جس کے لیے کہا گیا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اس زندگی کے جو اعمال ہیں، اس زندگی کا جو ہر لمحہ ہے، وہ لمحہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے ہر دور میں جینے کا، ہر عہد میں سلیقے کے ساتھ زندگی برتنے کا، اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کا۔ جب وہاں گھڑی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بات ختم کرو، تو میں 3 شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ علی کی مدح و ثنا زندگی کا حاصل ہے، علی کی مدح و ثنا زندگی کا حاصل ہے، علی کی زندگی پڑھ لو اسی میں منزل ہے، حیات و موت کی گر تم کو کوئی مشکل ہے، علی کی پیروی کر لو یہ دین کامل ہے، علی کا ذکر ہی فتنوں کو ختم کر دے گا، علی کا ذکر ہی فتنوں کو ختم کر دے گا، تمام دہر کو انسانیت سے بھر دے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ تھیں پروفیسر فاطمہ بیگم۔ یقیناً فکر توحیدی ہو اور کردار علوی ہو اور عمل حسینی ہو تو انسانی سماج واقعی معنی میں ایک لائق ستائش سماج بن جایا کرتا ہے۔ بس 2 مختصر تقریریں ہیں صدارتی۔ میں پہلی صدارتی تقریر کے لیے سابق ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹی اینڈ لینگویجز جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسر سید عزیز الدین حسین حمدانی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، میں مولانا مراد رضا صاحب اور عراق رضا زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات اس اہم موضوع پہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میری رائے میں فتنے کی بنیاد جہالت ہے، اور جتنی جہالت جس طبقے میں ہوگی اتنے ہی فتنے اس طبقے میں ابھریں گے۔ علم جہالت کو ختم کرتا ہے، اور جہالت جو ہے وہ فتنوں کو بڑھاتی ہے۔ ڈاکٹر عذرا عابدی صاحبہ اور پروفیسر فاطمہ صاحبہ نے اپنے مقالات پیش کیے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہندوستان میں 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی تک کیا عورتیں ان سیمینارز میں مقالے پڑھ رہی تھیں؟ ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن نے حکم دیا، احادیث پیغمبر اور اہل بیت اطہار کے جو اقوال ہیں اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے علم ضروری قرار دیا گیا،
لیکن 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک مجھے ہندوستان کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ملتا کہ جہاں عورتوں کی تعلیم ہوتی ہو. تو اپنے آدھے حصے کو علم سے محروم کر دیا، جو دوسرے فتنوں کا باعث ہوا. آج 20th سینچری کے بعد عورتوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی. سید احمد خان کے ساتھی تھے جسٹس کرامت حسین، انہوں نے کہا کہ آپ تو لڑکوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کا کیسے ہوگا؟ کہنے میں نے تو ابھی ایک ہی پروجیکٹ کیا ہے، آپ لڑکیوں کی تعلیم کا شروع کر دی. تو جسٹس کرامت حسین لکھنؤ گئے، مولانا ناصر الملت صاحب کے بھانجے تھے، وہاں جا کے انہوں نے یہ تجویز رکھی اور سنی اور شیعہ علماء کو اس میٹنگ میں بلایا. سب نے مخالفت کی کہ یہاں کوئی مدرسہ لڑکیوں کا نہیں کھلے گا. انہوں نے الہ آباد میں کھولا، جس میں 11 ایڈمیشن ہوئے اور 9 کرسچن لڑکیاں تھیں اور صرف 2 مسلمان تھیں. یہ 19th سینچری تک ہمارا حال رہا. میری دادا کی نانی نے ایک وقف نامہ کیا 1901 میں. والد کے انتقال کے بعد وہ پیپرز دیکھ رہا تھا، انتظام فاطمہ. پھر ایک سب رجسٹرار علی گڑھ سے گئے، میں جلالی کا رہنے والا ہوں، ان کے سامنے انہوں نے انگوٹھا لگایا. 2 گواہ جلالی کے شامل ہوئے کہ یہ انگوٹھا نشانی بی بی انتظام فاطمہ کا ہے. یہ انگریزوں نے نہیں کیا تھا، یہ جیوز نے نہیں کیا تھا، یہ اسرائیل نے نہیں کیا تھا، یہ ہم نے فتنہ پیدا کیا کہ ہم نے لڑکیوں کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پسماندہ ہے. میرے والد کے دوست تھے حکیم مہدی صاحب نوگاواں کے، تو ان کی بیوی کہتی تھی کہ مجھے اپنے بچوں سے شرم آتی ہے جب وہ پوچھتے ہیں کہ امی یہ جو سوال ملا ہے اس کا کیا جواب ہوگا، مجھ کو کچھ آتی نہیں. تو یہ آخر کس اسلام کو ہم لوگ فالو کر رہے تھے کہ جس اسلام کی وجہ سے ہم نے عورتوں کو تعلیم کے حق سے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ ایک آرگن کو، ایک آدھے ہاف کو تعلیم کے حق سے محروم کر دیں صدیوں تک. دوسری چیز اور میں کہوں گا، جب برٹش راج ہندوستان میں قائم ہوا تو ظاہر ہے وہ تو انگریزی جانتے تھے. انہوں نے کہا اس ملک کی تاریخ کیا ہے؟ تو کہا تاریخ تو سب فارسی میں لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے رائل ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی اور اس میں تمام جتنی تاریخیں 13th سینچری سے لے کے 18th سینچری تک لکھی گئی تھیں، اس کی ایڈیٹنگ اور اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں کرایا. پھر انہوں نے تاریخ ہندوستان لکھی اور اسکولوں، کالجوں اور 3 یونیورسٹی قائم کی، مدراس، بامبے اور کلکتہ. اس میں تعلیم شروع کی اور اس میں تاریخ کے مضمون کو شامل کیا. سنی اور شیعہ مدارس میں آج تاریخ ہندوستان نہیں پڑھائی جاتی. کیا آپ کو اس ملک میں رہنے یا سمجھنے کا حق ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ اس ملک کی تاریخ سے واقف نہ ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے؟ یہ خود ایک فتنے کو جنم دے گی. اگنورنس، تاریخ سے اگنورنس، کہ آپ کو بنی امیہ اور بنی عباسیہ کو تو سب معلوم ہے لیکن آپ اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے. دوسرا فتنہ، انگریزوں نے انڈیا کے ڈویژن کا شروع کیا، پارٹیشن کا. ہو سکتا ہے یا کچھ بزرگ بیٹھے ہوں جنہوں نے یہ نعرے لگائے ہوں، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. کیا اس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ یہ فتنہ ہے؟ ہم نے کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا موومنٹ نہیں شروع کیا جو قیام پاکستان کے خلاف ہوتا، جو متحد ہندوستان. جبکہ دیوبند اسکول کا پورا موومنٹ اس پہ رہا کہ پارٹیشن ہندوستان کا نہیں ہونا چاہیے. اور آج ذرا پارٹیشن کا نتیجہ اور جو لوگ پاکستان گئے ان کا نتیجہ دیکھیے. میں بچہ تھا جس زمانے میں جلالی میں تمام گھر برباد ہو گئے، امام باڑے برباد ہو گئے، NUT میں اس میں آ گئے، کسٹوڈین میں آ گئے، اس میں ہندوؤں نے خرید لیے. تو کیا جو رہبر تھے ہمارے وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ پارٹیشن ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا؟ تو پارٹیشن اتنا بڑا
فتنہ تھا، اتنا بڑا نقصان ہے ہمارے سماج کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دور کے لیے بھی، کہ آج ہم ووٹنگ رائٹ میں ہمارا ایک سے ہوتا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن پارٹیشن نے ہمارا وہ سے جو تھا اس کو ختم کر دیا. یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں صوفیہ کا بڑا اہم رول رہا. جس اخلاق کی بات کی انہوں نے جب اپنی خانقاہیں یہاں قائم کی تو انہوں نے اخلاق کے ذریعے ہندوؤں کو اٹریکٹ کیا اور وہ اسلام میں شامل ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا سبق دیا. 13 سینچری سے لے کے 19 سینچری تک 19 سینچری تک جو تارائن اور جو دوسری جنگیں لڑی ہوئی تھیں، اس کے زہر کو صوفیہ نے اپنی خانقاہوں میں ختم کیا. جو خون بہا تھا ترائن اور دوسری. پروفیسر عذرا صاحبہ نے لڑکیوں کے حق کی بات کی. برٹش راج میں ایک کمیٹی بنائی پرسنل لا پہ، جس میں سنی اور شیعہ علماء دونوں شامل تھے. پرسنل لا آپ پڑھیے، اس میں لڑکیوں کو یہ جو جائیداد کا حق ہے کھیت وغیرہ اور باغ سے، اس سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ وہ برٹش راج اور وہ لوگ جو تھے وہ زمینداروں کو سپریٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ جو جائیداد ہے یہ ڈویژن اس کا نہ ہو. لہذا یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس پہ بڑے اہم مقالات کی ضرورت ہے. جو فتنے کے ہندوستان میں اٹھے ہیں اس پہ پوری بحث ہونی چاہیے. تب میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ یہ ایسا سیمینار دلی میں ہو، بلکہ قصبات میں یہ سیمینار ہوں، اس لیے کہ قصبات اگنورنٹ ہیں فتنے کے موضوع پہ. ابن خلدون نے تو بہت پہلے اپنے مقدمے میں فتنے پہ پوری بحث کی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. تو اس پہ بات نہ صرف دہلی بلکہ دوسرے شہروں، دوسرے قصبات میں بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک سمجھ پیدا ہو. بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں پروفیسر جناب سید عزیز الدین حسین احمدانی صاحب کا، اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں خطیب قادر عالی جناب مولانا سید محمد جابر صاحب اللہ جوراسی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنی صدارتی تقریر سے ہم سب کو بہرمند فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور قرآن مجید ہی کی آیت ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد کأنما قتل الناس جميعا. یعنی ایک نفس کو جس نے قتل کر دیا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور فتنہ قتل سے بھی شدید تر ہے. جس نے فتنہ برپا کر دیا اس نے پوری دنیا کو برباد کر دیا. لہذا اس روشنی میں فتنہ سازی کہیں بھی ہو، کسی طریقے سے ہو، وہ غلط ہے. مجھے جو موضوع دیا تھا مولانا مراد صاحب نے، مقالے کا موضوع ہے یعنی بنام امیر المومنین فتنہ سازی کا سد باب ہو کیسے. تو اس کا کوئی موقع نہیں ہے. لکھنؤ کے ایک سیمینار میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، وہ میں نقل کر دوں کہ مقالوں کی قسمت ہوتی ہے چھپنا، ان کی قسمت پڑھنا نہیں ہوتی ہے. لہذا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب یہ ضرور ہے کہ بنام امیر المومنین فتنے، یہ آپ دیکھ لیں کہ جو نازک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ولایت امیر المومنین یہ پوری شیعت کی جان ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارا مذہب قائم ہی نہیں رہ سکتا ہے. اسی کو نشانہ بنا لیا گیا اور اس کے سلسلے میں فتنہ سازیاں ہوئیں. تو اب
جتنے مقالے پیش ہوئے ہیں، جو تقریریں ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ صدر کو پیش کرنا چاہیے، لیکن بالکل موقع ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں، اور وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ آج شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو ایک بڑے خطے میں رائج ہے، اور یہ طے شدہ ہے کہ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے فقہ کے تدوین کے ذریعے سے شریعت محمدی کو زندہ اور باقی رکھا ہے، اور یہی بہت بڑا فتنے کا سبب ہے کہ اسی فقہ جعفری کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں، چاہے غیر اللہ کے سجدے کا مسئلہ ہو یا تشہد میں شہادت ثالثہ کا مسئلہ ہو، یہ فقہ جعفری کے اوپر حملہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ حملے کامیاب ہو گئے تو یہ پوری فقہ جعفری خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس کے سلسلے میں کوششیں کرتے رہیں۔ میں 2 مثالیں دے دوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک تحریک چلی اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہ موضوع نہ اٹھایا جائے، جب تقریریں ہونے لگی، خمسے پڑھے گئے، مضامین لکھے گئے، میں نے کہا اس سے قوم میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف ہوگا، یہ چیزیں اٹھانے والی نہیں ہیں۔ تو نتیجے میں مجھے یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو نماز میں ذکر علی کو معاذ اللہ ناجائز جانتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غلط ہے جو یہ کہا جا رہا ہے، ایک مقام مخصوص، ایک مخصوص جگہ، ایک مخصوص ایریا جو تشہد کا ہے اس کے بارے میں بحث ہے، نہ یہ کہ پوری نماز کے بارے میں بحث ہے۔ اور ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر نماز شب میں اپنے باپ، دادا، آقا، غلام سب کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو مولائے کائنات کا نام تو بہت بلند ہے، لہٰذا یہ کہنا ہی نہ چاہیے۔ مگر یہ ایسی ویسی جگہ نہیں۔ آصفی مسجد لکھنؤ کے ممبر سے ایک صاحب نے باقاعدہ 2 حملے کیے۔ پہلا تو یہ کہ جابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نماز ذکر علی سے باطل ہو جاتی ہے، ناجائز ہے، ہو جاتی ہے ذکر علی سے۔ تو پہلا جھوٹ تو ممبر سے یہ۔ دوسرا جھوٹ یہ جو حملہ ہوا بہت ہی خطرناک تھا، اور وہ حملہ یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خود آپ کا وجود ہی ناجائز ہے۔ تب اندازہ لگائیں آپ کہ کہاں تک بات پہنچی اور کس ممبر سے پہنچی، کہ اس کو رد بھی کیا گیا۔ جب جگہ جگہ سے فون آنے لگے تو رد کرنے میں بھی مجھے افسوس ہے، صدمہ ہے، رہے گا، اس لیے کہ ایک ناسور ہے کہ جب رد کیا گیا تو میرا نام ہی نہیں لیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی جسارت ہوئی ہے، بلکہ اخباریت کے موضوع کے اوپر اس کو رد کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ کیا صورت ہے۔ ابھی محترمہ نے جو بات پیش کی ہے اس کا ایک ہلکا سا حوالہ دے دوں کہ فتنے جہالت سے نہیں بلکہ علماء کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت مختصر وقت بالکل نہیں ہے، لیکن ایک وضاحت میں کر دوں کہ جہالت تو بنیاد ہی ہے فتنوں کی، اور اس کے لیے 2 مثالیں میں دوں گا، شہر علم و ادب لکھنؤ کی، اور زیادہ دنوں کی نہیں بلکہ اسی زمانے کی۔ چنانچہ ایک دن جب 2 عظیم پروگرام تھے لکھنؤ میں، یعنی صبح کو خطیب اکبر کا کہ جیسے کی مجلس تھی جس میں علماء باہر سے آئے ہوئے تھے، سپہر کو شیعہ صوفی کانفرنس تھی جس میں علماء آئے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں سے واپس آیا نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے بڑی ہی عبرت کی منزل ہے، نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نیا چہرہ دیکھا مسجد میں نے کہا اذان دے دیجئے۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، جب میں نے اصرار کیا، تھکا ہوا آیا تھا تو انہوں نے اذان دی، لیکن اس میں جو جملہ انہوں نے نقل کیا ہے وہ میں نقل ہی نہیں کر سکتا۔ وہ جملہ میں پورا تو نہیں عرض کروں گا، لیکن ایک لفظ سے اندازہ لگائیں کہ کیا صورت ہے جہالت کی۔ وہ امام المشرکین، یعنی امام مشرکین کہا گیا ہے کہ عظیم شخصیت کو کہ جس کے بارے میں عام طور سے لوگ اذانوں میں قاتل المشرکین کہتے ہیں، الیاذ باللہ۔ میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، بڑی جسارت ہے جو آپ کی زبان سے ہو گئی۔ کہا کیا، میں تو یہ کہتا آیا ہوں، مجھے ایک مولوی صاحب نے بتایا تھا، جب سے میں یہی کہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ صورت ہے، یعنی امام المشرکین کہا جا رہا ہے کس کو، جس نے شرک کو ختم کیا ہے۔ نہیں کہنے والا کہہ رہا ہے، میں اذان میں وہ نقل کر رہا ہوں۔ یہ صورت حال ہوئی تو میں نے سمجھایا کہ غلط آپ جملہ نقل کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی مثال آپ دیکھیں۔ چنانچہ میں نماز پڑھا رہا تھا، وہ کون سی تاریخ تھی جب آیت اللہ غفران مآب علیہ الرحمہ پر وہاں سیمینار ہوا۔ نماز مغرب میں ایک جوان میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے میں جب اٹھنے کی منزل آئی
تو جیسے ہی اٹھا ہے تو اس نے کیا کہا؟ یا علی مدد. میں نے کہا آپ نے تو نماز خراب کر لی، یہ کیا کیا آپ نے؟ لیکن اس کے ذہن میں یہی تعلیم ہے کہ کیا نام علی سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ تو اس نے بجائے بحول اللہ کہنے کے اس نے کہا یا علی مدد. میں نے کہا یہ کیا آپ نے؟ کہا کیا یہ غلط ہے؟ میں تو یہی کہتا آیا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں جب شہر علم و ادب میں جہالت اس منزل پر آ سکتی ہے تو فقہ جعفری کا کیا ہوگا. لہٰذا جہالت ہے کہ جو پورے طور سے نقصان پہنچاتی ہے. لیکن دو صنف ہیں، ایک عمراء کی، ایک علماء کی، فقہا کی، جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. تو وہ فقہا بھی قابل اعتراض ہیں کہ جن کے ہاں کمی یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن دیانت نہیں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن عدالت نہیں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن تقویٰ نہیں موجود ہے. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ وہ ہے جو صاحبان تقویٰ سے عمل کو قبول کرتا ہے. لہذا لکھنؤی کے ایک جلسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو جدید علم، جدید سائنس، امریکہ، دیگر ممالک، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن تقویٰ نہیں موجود ہے. لہذا اگر تقویٰ نہ ہوگا تو عالم غلطیاں کرے گا، اور اگر تقویٰ ہوگا تو عالم غلطیاں نہ کرے گا. لہذا اس کے لیے معصومین کے احادیث موجود ہیں کہ اگر عالم علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے اپنے تو اس کے کتنے نقصانات ہیں. بس ایک جو مثال دی گئی اسے آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے ایک اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو کہ دوسرے تو اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ خود اس سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے. لہذا آپ دیکھیں، خود آپ مثالاً دیکھ لیں کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران میں یہ عرض کروں گا کہ ایک فقی ایسا موجود ہے کہ جو فتنوں کا قلقمہ کر رہا ہے، لیکن وہاں ایسے وجود بھی ہیں کہ جو فتنہ سازیوں میں ملوث مل جاتے ہیں. لہذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ علماء کے اندر ایسے نہیں ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے رہیں کہ کون ہے جو تقوی کے اوپر عمل کرتا ہے، کون ہے جو تقوی پر نہیں عمل کرتا ہے. اس وقت باطل چیلنج کر رہا ہے اور ایران کی مخالفت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایک حق کا علمبردار ملک ہے. اسرائیل پوری طور سے یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دے. اب دیکھیے جو منطق پیش کی ہے امریکہ نے ابھی یمن میں حملے کے سلسلے میں، اسی سے ظاہر ہو گیا کہ یہ حق و باطل ہے کیا. وہ کہتا کیا ہے؟ مالی امداد کر رہا ہے اتحادی فوجوں کی جو یمن میں 4 سال سے قیامت برپا کیے ہوئے ہیں، اور سارے حملے انہوں نے فوجی ٹھکانوں پہ نہیں کیے ہیں، اسکولوں میں، بسوں پہ، بچوں کے اوپر یہ حملے کیے ہیں اس نے. اور یہ کہتے ہیں کہ مالی امداد اگر ہم نے روک دی تو ایران تک غلط میسج جائے گا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ساری دہشت گردی ایران کے خلاف ہے اور ایک تنہا ملک ہے کہ جو دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تائید کریں اور پورے طور سے اس سیمینار میں آئندہ بھی جو ہمارے مقررین آئیں وہ فتنوں کے سلسلے میں خود بھی آگاہ ہوں اور دوسروں کو آگاہ کریں کہ ہم آگاہ رہیں اس دور میں اور ادھر ادھر کی سازشوں کا شکار نہ ہوں. ان مسائل کو نہ چھیڑیں کہ جو ہمارے درمیان اختلافات کو پیدا کریں، ان مسائل کو اٹھائیں کہ جو اتحاد کو پیدا کریں اور اس کے ذریعے سے ہم مقابلہ کریں باطل طاقتوں کا. اور ایک بات اور ہے جس کے لیے میں بس آخر کلام میں عرض کر دوں، وقت بہت ہو چکا ہے، یہ بالکل خلاف ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر دیر تک میں نے تقریر کر دی تو یہ بلاغت کے خلاف ہوگی. لہٰذا ایک بات میں عرض کرتا ہوں، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا جب ان کے حق و قبول کو نہیں کر رہے تھے؟ کہا تھا تمہارے شکم وہ ہیں کہ جو ناجائز غذا سے پر ہیں، لہذا مال حرام جس کی وجہ سے تمہارے شکم پر ہیں، تم حق کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو. تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. اس وقت بات نہیں قبول کی جاتی ہے کہ جب شکم حرام غذا سے پر ہو، اور اس وقت سننے کا دل نہیں چاہتا ہے کہ جب غذا سے پیٹ خالی ہو. لہذا یہ موقع وہ ہے کہ جو لوگوں کے پیٹ غذا سے خالی ہیں. لہذا میں مزید وقت آپ کا نہیں لے سکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نہایت شکر گزار ہیں تمام حاضرین کے. یہ سیمینار کے پہلے جلسے کا اختتام ہوا. باہر نظر کا اہتمام ہے آپ لوگوں کے لیے.